کسی بات کی شروعات کرتے، کسی مجلس کا آغاز کرتے، کوئی خطاب کرنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ یہ ہوتا ان الحمد للہ۔ کیا ہم اور آپ نے کبھی اس کے اوپر غور کیا کہ بچپن سے خطابات سنتے چلے آ رہے ہیں، ہاں وہ جمعہ کا خطبہ ہو یا دیگر خطابات ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا علماء کو کہ وہ بالضرور جب کسی بھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یا جمعے کے خطاب کا آغاز کرتے ہیں تو ان الحمد للہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ جو چیدہ کلمات ہیں، یہ جو چنندہ الفاظ ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں خطبۃ الحاجہ کو۔ آخر ایک ہی طرح کے الفاظ کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ موضوع مختلف ضرور ہوتے ہیں لیکن ابتدائی کلام ایک ہوتا ہے۔ کسی بھی مسجد کے اندر آپ چلے جائیں، کسی بھی سلفی المسلک مسجدوں میں چلے جائیں جو کتاب و سنت کے پابند ہیں، جو صحیح معنوں میں حدیث و قرآن کے اوپر جن کی نظر ہوتی ہے، دسترس ہوتی ہے، وہ جب بھی اپنے خطابات کی ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے ساتھ ان الحمدللہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے جگہوں پر جائیں گے تو دوسرے الفاظ کا بھی استعمال ممکن ہے جو ان کی خود ساختہ ہوتی ہے، بنائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جملہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کی ایک خوبی یہ ہے، آپ کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ جوامع الکلم ہیں۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جملہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دور حاضر میں آپ دوسری مساجد میں چلے جائیں، اگر واضح طور پہ یہ کہوں کہ دوسرے مسلک کی مسجدوں میں چلے جائیں تو وہاں پر کچھ الفاظ آپ مختلف پائیں گے، ان کے کچھ الگ کلمات ہوتے ہیں، کچھ تو کتاب لے کر جمعے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پوری عبارت آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں، لیکن جو صحیح جملہ اور جو صحیح عبارت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے ہم خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں۔ آئیے ہم پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ خطبۃ الحاجہ کے جو الفاظ ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اسی الفاظ کو ہمیشہ ہر جمعے میں اسی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، انہی جملوں کا استعمال ہوتا ہے، اسی خطبۃ الحاجہ کا استعمال ہوتا ہے، اسی کو پڑھا جاتا ہے، یہی مسنون ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ پڑھتا ہے تو وہ سنت کے طریقے پر نہیں ہے، وہ سنت سے ہٹا ہوا ہے، کوئی تو ضرور بات ہوگی۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تاکید کیوں کی کہ جب جمعے کا دن ہو تو سورہ کہف پڑھیے؟ اس لیے اس کی فضیلت ہے، دجال کے فتنے سے آپ محفوظ رہیں گے جو بھی پڑھنے والا ہے، اور پھر بہت ساری فضیلت ہے آج کے دن کی۔ تو کیوں آج کے دن جب جمعے کا خطاب ہوتا ہے ان الحمدللہ کے الفاظ کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ آئیے پہلے ہم اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں۔ جیسے شروعات جب ہوئی ان الحمدللہ نحمدہ، بے شک ان الحمدللہ، بے شک تمام طرح کی تعریفات اللہ کے لیے، ان الحمدللہ، بے شک تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج تو ہم کسی اور کے لیے بھی تعریف سمجھتے ہیں نا، تعریف صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کی بیجا تعریف کر رہا ہے، ایسی تعریف جس میں شناخت غیر ہے، ایسی تعریف جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ اگر ویسی تعریف کسی اور کے لیے کی جا رہی ہے تو وہ شرک تک پہنچ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نہیں ہوتے تو آج ہم زندہ نہیں ہوتے۔ کسی کی تعریف میں اس قدر غلو کر دیتے ہیں، آپ کا نظر کیسی خیریت ہے، ارے آپ کا نظر کرم ہے، آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے تو سب کچھ بہتر ہے ہمارے لیے۔
یہ سب اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا ایک مومن کے زیب نہیں ہے. مومن کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرے. اللہ کے نبی نے خاص طور سے منع فرمایا لا تطرونی کما اطرت الانصار عیسی ابن مریم، تو مجھے اس طرح نہ بڑھا چڑھا دینا، تعریف میں اتنا نہ بڑھا دینا جس طریقے سے حضرت عیسی ابن مریم کی تعریف کرتے ہوئے ان کو خدا بنا دیا. ایسی تعریف مت کرنا. آج دور حاضر میں اس طرح کی تعریف کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ چاپلوسی کہتے ہیں. حرج کی کوئی بات نہیں ہے، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، جو کلیئر بات ہے میں وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. بیجا تعریف کرنا، بلا وجہ تعریف کرنا. آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ نے جو روزی آپ کی قسمت میں لکھ کر رکھا ہے اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے. اگر آج آپ کی قسمت میں لکھا ہے کہ آپ 2000 دانہ کھا کر ہی جائیں گے، اس میں سے ایک بھی دانہ کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ نے لکھا ہے. پھر بلا وجہ کسی کی تعریف کر کے آپ اللہ کی شان میں گستاخی کیوں کر رہے ہیں؟ نحن نرزقکم و ایاہم، میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں، تمہیں بھی کھلاتا ہوں، انہیں بھی کھلاتا ہوں. جناب آپ نہیں ہوتے تو ہم تو مر ہی جاتے. لاک ڈاؤن میں جو آپ نے سہارا دیا ہے، آپ کا احسان تو زندگی بھر رکھوں گا. پہلے اللہ کا احسان مانو. اللہ رب العالمین اپنی عبادت کا محتاج نہیں یا اپنی تعریف کا محتاج نہیں، لیکن بندے کے لیے ضروری ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی پہلے تعریف کرے، ورنہ اس کی روزیاں چھن جائیں گی، اس کی نعمتیں چھن جائیں گی. تو تعریف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس لیے آپ پڑھے ہوں گے سورہ فاتحہ، جب آپ پڑھتے ہوں گے، یہ موضوع تو بہت تفصیل طلب ہے، میں مختصر لیتے چلوں گا کہ جب آپ سورہ فاتحہ کا ابتدا کریں گے، جس کو ام القرآن کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، الحمدللہ رب العالمین، حمد، یہ حمد خود ہی ایک ایسا لفظ ہے جو چنندہ میں سے ہے، خاص الفاظ میں سے ایک لفظ ہے حمد. اور پھر اس کے اوپر الف لام معرفہ. یہ اس بات کی علامت ہے کہ تعریف اگر مختص کی جائے گی اس دنیا کے اندر، تعریف اگر کی جائے گی اس دنیا کے اندر، اگر تعریف کے قابل اگر کوئی ذات ہے، اگر تعریف کے الفاظ کسی کے لیے بنے ہیں، یا دنیا کے اندر اگر تعریف کے لائق کوئی ذات ہے، تو بشر نہیں ہو سکتا. وہ کیا؟ بشر نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کی ذات ہے جس کی تعریف کی جائے گی. تعریف کے مترادف جو الفاظ آپ قرآن مجید کے اندر پڑھیں گے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں. وہاں پر حمد کا لفظ استعمال کیوں نہیں ہوا؟ سبح کا لفظ یہ اپنے اندر ایک بڑی جامعیت رکھتا ہے. اللہ کی تعریفات رکتی نہیں ہے، تیرتی رہتی ہے. سبح کا ایک مطلب ہوتا ہے تیرنا. اللہ کی تعریف کبھی رکتی نہیں ہے. 24 آور 24 گھنٹے اللہ کی تعریف ہوتی رہتی ہے. ہر سیکنڈ، ہر منٹ پر کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں رکوع ہو رہا ہے، کہیں سجدہ ہو رہا ہے، کہیں لوگ قیام کر رہے ہیں، کہیں کوئی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کوئی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے. ہر وقت اللہ کی تعریف. سبح للہ ما فی السماوات، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی تعریفات بیان کرتی ہیں. جو گلیکسی کے اندر جتنے سارے ستارے ہیں، جتنے سارے پلانٹس ہیں، اس کے اندر جتنے ذرات ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں، یہ کائنات اور اس جیسی جتنی بھی کائنات ہیں، پوری کائنات کی تمام تر چیزیں اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں. لیکن اس کا مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کی شکلوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کے تعریف کے انداز کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی تمام تر چیزیں اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں. تو یہ حمد، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا رب ہے. تمام تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تعریف ہوگی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جملے کی ابتدا کی، ان الحمد للہ نحمدہ،
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس لیے میں کیا کرتا ہوں؟ نحمدہ. اگر میں احمدہ بولوں تو کیا ہوگا؟ کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. نحمدہ کا مطلب ہم سب اللہ کی تعریف بن کر، جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. نحمدہ ونستعینہ. ونستعینہ کا کیا مطلب ہوا؟ استعانت سے، استعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. غور کریں گے آپ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک، آج ہم نے جو مدد کا بیڑا کسی اور کے سر پہ ڈال دیا ہے اور کہیں اور سے امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا پاگل پن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، استعانت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ذرائع کچھ بھی ممکن کر سکتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ استعمال کیا ہے یقیناً ویسا ہی جملہ جو اللہ کو بے حد پسند ہے. ان الحمد للہ نحمدہ، بے شک ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں. نحمدہ ونستعینہ، اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں. ونستغفرہ، اور اسی سے استغفار کرتے ہیں، اسی سے توبہ کرتے ہیں. اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ ہی سے. وَنُؤْمِنُ بِهِ، اور اسی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یہ خطبۃ الحاجہ ایسا ہی نہیں ہے، ہمیں ایک ایک لفظ کو سمجھنا چاہیے. وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی بدماشی سے، اپنے نفس کی شرارت سے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور برے اعمال سے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور جو برے طرح کے اعمال ہوتے ہیں، جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، ان سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ پناہ چاہتے ہیں. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا.